اس بار ہماری گائے بہت ہی غصے والی تھی، اس نے لوگوں کو مارا اور رسی توڑ کر بھاگ گئی۔ پھر ہم نے اس کو کیسے پکڑا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں، کیسے ہو؟ آج عید کے دن ہم صبح صبح اٹھے، نماز پڑھی اور سیدھا روانہ ہوئے اپنے دادا ابو کی طرف قبرستان۔ دادا ابو کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ہم آ گئے گھر واپس۔ ہم نہا دھو کے ریڈی ہو چکے تھے عید کے لیے۔ اسی دوران اپنی مونچھیں سیٹ کی، ادھر دیکھا تو چھوٹا بھائی گاڑی ریورس کر رہا تھا، تو اس سے گاڑی لی اور میں، ابو، چاچو اور چھوٹا بھائی عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد شیشے میں اپنی شکل دیکھی اور جا کر مسجد میں عید کی نماز ادا کی۔ عید پڑھنے کے بعد اپنے والد صاحب کو گلے لگ کر عید ملی اور کچھ اور دوست احباب کو عید ملنے کے بعد باہر نکلے۔ مسجد میں ایک ٹریجڈی ہوئی کہ لائٹ چلی گئی اور گرمی سے ہمارا برا حال ہوا، اس لیے نکلتے ہی گاڑی میں سب سے پہلے اے سی چلایا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں خوب ساری باتیں کی اور تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم گھر پہنچے۔ مسجد میں لائٹ جانے کی وجہ سے ہم پسینے سے نہا چکے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ہم گاڑی میں ہی اے سی چلا کر بیٹھے رہے تاکہ پسینہ خشک ہو جائے۔ 15 سے 20 منٹ تک بیٹھنے کے بعد ہم گھر گئے اور گھر میں سب کو عید مبارک کہا۔ وہیں میری نظر کیلوں پر پڑ گئی، جس میں ایک کیلا پکا ہوا تھا، وہ اتار کے کھایا اور دیکھا تو باقی کیلے ابھی کچے تھے۔ اتنے میں میری نظر آموں پر پڑی، سارے آم چیک کیے لیکن وہ ابھی کچے تھے۔ اس کے بعد میں باہر آیا اپنے جانور دیکھنے، تو یہاں بکرا اور گائیں تو کھڑی تھی مگر لیلا غائب تھا۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ہمارا لیلا ہمسایوں کے گھر چلا گیا تھا۔ پھر اس کو پکڑ کر واپس لایا اور یہی سوچ رہے تھے کہ پہلے کون سے جانور کو قربان کریں، یہی سوچ ہی رہا تھا۔ اتنی دیر میں ابو جان آ گئے اور انہوں نے کہا سب سے پہلے گائیں کو ذبح کرتے ہیں، تو اس پر سب لوگ متفق ہو گئے اور گائیں کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ گائیں کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنے گئے مگر وہ بہت ہی زیادہ غصے والی تھی اور کسی کی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے کسی طرح اس کو پکڑ ہی لیا۔ اتنے میں اس کو رسی ڈال ہی رہے تھے کہ اس نے رسی توڑوائی اور بھاگ گئی۔ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی تو اس کے مالک کو بلایا جس سے وہ گائیں لی تھی، تو اس نے وہ گائیں پکڑ کر لا دی۔ کیونکہ وہ گائیں کسی اور کو نزدیک نہیں آنے دے رہی تھی، اسی لیے اس کے مالک نے رسی ڈال کر ہمیں دی۔ اس کے مالک نے ہی اس کے پاؤں میں بھی رسی ڈالی اور اس کے پیٹ پر بھی رسی باندھی، جس کی وجہ سے گرانے میں آسانی ہوتی ہے، اور ہم لوگ دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد سب لوگ مل گئے اور گائیں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کو لٹانے لگے۔ ایک انکل نے اس کو زور سے پکڑ کر نیچے گرایا، باقی لوگوں نے مل کر اس کی چاروں ٹانگیں پکڑ لی۔ اسی دوران کسائی نے چھری آگے کی اور سب کو اس چھری پر تکبیر پڑھ کر پھونک مارنے کا کہا۔ سب نے مل کر اجازت دی تو کسائی نے اس پر چھری چلائی اور گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد 4-5 لوگ مل کر اس کو چھیلنے لگے اور کچھ ہی دیر میں اس کو چھیل لیا اور اس کی بوٹیاں بنانے لگے۔ وہ ابھی بوٹیاں بنا رہے تھے کہ ایک نئی ٹریجڈی ہوئی اور اچانک سے آندھی چلنے لگی۔ اس ڈر سے کہ گوشت مٹی سے خراب نہ ہو جائے، ہم سب لوگوں نے مل کر جلدی جلدی گوشت اٹھایا اور اندر کمرے میں لے گئے۔ وہاں پر باقی کام مکمل کیا اور پکا کر گوشت کھایا۔ 2 hours later. گوشت پکا کر کھانے اور سونے کے بعد ہم نے اپنے شیپ کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے میں نے شیپ کو پکڑا اور اس کو نیچے لٹایا۔ میرے چاچو اور میں نے مل کر اس کی ٹانگیں پکڑی۔ میں نے پہلے اس کی آگے والی ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی مگر ابو جان کے کہنے پر میں نے پیچھے والی ٹانگیں پکڑ لی اور میرے چاچو نے اس کی آگے والی ٹانگیں پکڑ لی۔ میرے ابو جان نے اس کے گلے میں سے رسی کاٹی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس نے زیادہ ہلچل نہیں کی اور آرام سے پڑا رہا۔ قربان کرنے کے بعد اس کو خون والی جگہ سے تھوڑا سائڈ پہ کیا تاکہ وہ اس خون میں گندا نہ ہو جائے اور اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب اس کی جان نکل گئی تو اس کو اٹھایا اور ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ میں نے اور میرے چاچا اس کی جلدی جلدی کھال اتاری۔ چھیلنے کے بعد اس کو سائڈ پر رکھ دیا اور ہم نے سوچا کہ بکرے کو بھی ذبح کر لیں تاکہ دونوں کی اکٹھی بوٹیاں بنائیں گے۔ اس کے بعد میں کسائی سٹائل میں آ گیا اور جلدی جلدی اس کی بوٹیاں بنانے لگا۔ بوٹیاں بنانے کے بعد آخر کار ہمارا کام ختم ہوا اور ایسے گزرا ہمارا عید کا پہلا دن۔ اس کے بعد دیسی سٹائل میں بہت ہی مزیدار گوشت بنا اور ہم نے جی بھر کر کھایا۔